الرحیم نحمدہ و نصلی علی جی رسولہ الکریم. چلو آج ہم ڈبیٹ ہی کر لیتے ہیں. اچھا ہے. اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. آج مجھے اس تمام مسئلے پر از خود اور میرے ساتھیوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے اس کی وجوہات بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ پورا ایوان بھی جانتا ہے. یہاں پر ایک ایسے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ جس میں اپوزیشن کے رہنما اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے ایک جج نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی اسی جماعت کے ممبران اس حوالے سے آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو آج ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہمیں اس ایوان کے تقدس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ایوان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے جب ایک تواتر کے ساتھ گزشتہ سال بھی ایک جج صاحب نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلے کے حوالے سے گفتگو کی تو ان کو ان کے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا. اور یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ان 3 سالوں میں. متواتر ججز کا ضمیر جاگ رہا ہے اور وہ قوم کے سامنے. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی جج اپنے وہ باتیں جو بند کمروں میں ہوئی ہیں اس کا تذکرہ قوم کے سامنے کر رہے ہیں، بلکہ تواتر کے ساتھ مختلف ججز نے اپنی اپنی چشمدید واقعات جو ان کے سامنے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے پیش کیا. ایک جج نے پیش کیا، پھر دوسرے جج نے پیش کیا، اب تیسرے جج نے پیش کیا. اور حکومت جو بار بار یہ کہہ رہی ہے اور ایسے انداز سے کہہ رہی ہے جیسے وہ واقعی عوام کے مینڈیٹ سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں. ہمیں اس پر بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ جب اس منصب پر آئے اور آج جو کچھ میڈیا میں ہوا آپ کو خود ایک ایکشن لینا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے تقدس کو کیسے بچانا ہے. لیکن وزراء نے یہاں پر گفتگو کی، وزراء نے یہاں پر جواب دیا بقول آپ کے، اور ہم سنتے آ رہے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ 2 دوست آپس میں کسی گفتگو پر دلائل دے رہے تھے، مکالمہ کر رہے تھے. تو ایک ساتھی اس کا جب اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتا تھا تو آواز بھی اونچی کر لیتا تھا اور ہاتھ بھی مارتا تھا اور سر بھی مارتا تھا. تو دوسرے دوست نے اسے کہا کہ آپ اپنے موقف کو بیان کریں، آپ آواز کیوں اونچی کر لیتے ہیں اور آپ ہاتھ کیوں مارتے ہیں اور آپ سر کیوں مارتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جھوٹ ویسے کوئی نہیں مانتا، جبرن منوانا پڑتا ہے. اور اس کا مشاہدہ ہم نے 3 سال کیا کہ یہاں پر تنازع کس بات پر ہے.
بات کریں, ہم بھی بات کریں گے. آپ اپنے موقف کے میں دلائل لائیں, ہم اپنے موقف میں دلائل لاتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جمہوریت, خدا کرے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے, پاکستان میں حقیقی آئین کی بالادستی آئے, قانون کی حکمرانی آئے. آپ نے اس حوالے سے جو آپ کا کردار بنتا ہے, ہمارا مطالبہ آپ سے یہی ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3-4 دنوں سے جو ایک بحث چل رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن آپ نے بلایا, پھر اس جوائنٹ سیشن کو آپ نے منسوخ کیا, اپوزیشن چیمبر کو, اپوزیشن لیڈر کو آپ نے خط لکھا, اپوزیشن نے اس پر مسلسل ہفتے کے روز بھی, جمعے کے روز بھی اور اتوار کے روز بھی اپوزیشن کی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں, انہوں نے اس حوالے سے اس پر رائے بنائی, آپ کو جواباً خط بھی لکھا. اور اس خط کے نتیجے میں اس قوم کو درپیش مسائل جو ہر الیکشن میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں وہ بل بھی ہیں, اس میں احتساب کے بل بھی ہیں جس کے پاداش میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور حکومتیں بنائی جاتی ہیں. اور جب ہم اسکول کے زمانے میں تھے اور اس زمانے سے میں خود بے نظیر بھٹو شہید کے حکومت کو گرتے ہوئے دیکھا کہ کرپشن ہوتی ہے, پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومتوں کو گرتے ہوئے دیکھا, پھر محترمہ کی حکومت کو اور ان کے وزرائے اعظم کو سبکدوش ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن آج اپوزیشن پارٹیاں بھی اس ایوان میں موجود ہیں جن کی حکومتوں کو کرپشن کے نام پر حکومتوں سے الگ کیا گیا. مسلم لیگ کی حکومت گرائی گئی, آج مسلم لیگ کے ممبران یہاں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی گئی, آج ان کے ممبران یہاں موجود ہیں. اور جس طرح ایک وفاقی وزیر نے گفتگو کی, ہماری لیڈرشپ کا نام لیا, تو آپ خود اپنی حکومت کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ہمارے لیڈر کے گھر پر آئے تھے, آپ بھی اس میں موجود تھے, اس کمیٹی میں. اور ایک مرتبہ نہیں آئے, بار بار آئے. اس وقت بھی جب آزادی مارچ ہو رہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون سے ماورا کوئی اقدام نہیں کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, اور ہم اسی انداز سے پاکستان میں پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن جو طرز عمل یہاں پر گفتگو میں وفاقی وزیر نے اپنایا, تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ ہی آپ سے بات منوا سکتے ہیں کہ جن کو کبھی آپ کالعدم کہتے ہیں اور پھر آپ کی حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اور یہ روایات ہے آپ کی حکومت کے, وزراء کی بھی. اور ہم نہیں چاہتے, ہم اس آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تھینک یو جی. ہم قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, لیکن اگر آپ قانون توڑیں گے, آپ کے وزراء قانون توڑیں گے, تو ہم آپ کے لیے سد سکندری بن کر یہاں بھی کھڑے ہوں گے اور عوام کے اندر بھی کھڑے ہوں گے. لیکن اس حوالے سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ کی طرف سے اپوزیشن کو دعوت آئی اور اپوزیشن نے آپ کو اس حوالے سے ایک جواب دیا, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی میں پارلیمان کے اندر آ رہا تھا, ہمیں تاریخیں بتائی جاتی ہیں کہ 16 تاریخ کو جوائنٹ سیشن بلانا چاہتے ہیں, پھر کہا کہ بدھ کے روز جوائنٹ سیشن بلانا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ 19 سے پہلے بلانا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے جناب اسپیکر کہ آپ 19 سے پہلے یہ تمام بل اس پارلیمان میں پاس کروانا چاہتے ہیں؟ مجھے کم از کم اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں کہ اگر
کہ اگر پاکستان کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے کہ خدا نخواستہ اگر 19 سے پہلے ہم یہ نہیں کریں گے تو امریکہ ہم پر حملہ کر دے گا، یا ہندوستان ہم پر حملہ کر دے گا، یا ایران ہم پر حملہ کر دے گا، یا کوئی ہمارا اور ہمسایہ ملک ہم پر حملہ کر دے گا، مجھے اس قانون سازی پر 8 مہینے آپ نے کمیٹی بنائی اپوزیشن کی طرف سے، اس پر 3 میٹنگز میں آپ اس میں اپوزیشن شریک ہوئی۔ جناب اسپیکر مجھے بات مکمل کرنے دیجیے۔ اپوزیشن اس پر اجلاس بلاتی رہی، حکمران جماعت کے ممبران اس میں شرکت نہیں کرتے رہے، پھر بار بار آپ کو درخواستیں دی گئی، لیکن اس پر آپ کے آفس کے ذریعے کوئی تعاون اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوا۔ آج بھی ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ آئینی ترامیم پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کو سننا چاہتے ہیں، ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز پر بھی بات ہو، دیگر اس میں جو بل ہے، اور ایسے بل بھی ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ جو میری کمیٹی میں ابھی تک پڑے ہوئے، ہم نے سفارشات کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل اس میں کچھ بل بھیجے ہوئے ہیں، ان کا جواب آنا ہے، اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بل آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں۔ بالکل میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ہمارے متعلق یہاں پر بات کی گئی کہ کس کی سیاست ختم کر دی گئی اور کس کی سیاست ختم کر دی گئی۔ اول تو آپ لوگ سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو کس طرح اس ایوان میں بٹھایا گیا، اور جنہوں نے بٹھایا جناب اسپیکر، خدا کی قسم وہ ادارے اس قابل نہیں رہے کہ وہ عوام کے اندر جائے اور عوام جو ہے ان کے حق میں ایسی بات کرے کہ ان کی تعظیم اور تکریم ہو۔ تھینک یو جی۔ نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں جناب، وائنڈ اپ کر لیں پلیز، ٹائم آپ یہاں کا کافی ہو پر گیا۔ اداروں کو نہیں، تقریر اگر لمبی ہوئی ہے تو تقریر پر اس وقت آپ نے سب سے زیادہ ٹائم لیا، پلیز وائنڈ اپ کر لیں۔ جناب اسپیکر میں نے کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا، پلیز وائنڈ اپ کر لیں۔ میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اگر میں یہاں پر بات نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ آپ کتنا ٹائم لے لیا اس نے مجھے بتاؤ۔ اس حوالے سے آپ نے 13 منٹ لیے، خواجہ صاحب نے 9 منٹ لیے، اور اسد صاحب نے جو ہے 9 منٹ لیے، اور باقی اور آپ نے 13 منٹ لیے۔ ٹھیک ہے جناب اسپیکر، جو 2 سال آپ کے رہتے ہیں، جو 2 سال آپ کے رہتے ہیں، ان 2 سالوں میں جو ٹائم آپ نے مجھے دینا ہے وہ آج دے دیں، 2 سال کے بعد وہ آپ کو معاف۔ انشاءاللہ آپ کو پھر مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ کو میں نے اتنا وقت دیا ہے اور اتنا وقت دیا۔ اور جب یہاں پر اپوزیشن کا اسپیکر بیٹھا ہوگا، ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ کے 10 منٹ ہوئے یا 13 منٹ ہوئے یا 20 منٹ ہوئے۔ یہ میں دیکھیں ایک بات اسد صاحب، ایک بات یاد رکھیں، نمبر 1 یہ ہے کہ جو میرے عہدے کا منصب کی ذمہ داری ہے، میں پوری دیانتداری سے کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں، اور اس سیٹ پہ بیٹھ کے میں پھر میرے لیے سب جو ہے نا ایک جیسے ہوتے ہیں، جو قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے۔ جی پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر، ہمیں اس پر تانے نہیں دینے چاہیے۔ اپوزیشن کی طرف سے آپ کو تجاویز آتی ہے، قانون سازی آپ کرتے ہیں، آپ اپوزیشن سے پوچھتے نہیں، اور جہاں پر آپ جمعیت علماء اسلام کو، مجلس عمل کو، ان قوانین میں جو شرعی حوالے سے قانون سازی آپ لوگ کرتے ہیں، اس میں علماء کو آپ شریک نہیں کرتے، بل آ جاتے ہیں اور پھر اس اسلامی نظریاتی کونسل چلے جاتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل سے اس پر سفارشات مرتب ہوتی ہے، آپ تمام سفارشات کو مسترد کر دیتے ہیں، اور جس انداز میں آپ بل یہاں پر لے کرتے ہیں اسی انداز میں آپ اس پر قانون سازی بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت اسپیکر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو بھی، اگر وہ کمیٹی میں وہ بھجواتے ہیں، اگر وہ آپ کسی اسپیشل کمیٹی کو بناتے ہیں اس کے لیے، یا ہماری کمیٹی میں آتے ہیں، تو کم از کم ایک نظر آپ ضرور اس کو دیکھ لیا کریں کہ کہاں کہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو انہوں نے مسترد کیا ہے۔
یہ ہمارے اعتقادات کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے نظریاتی اساس کا مسئلہ ہے۔ ہر چیز کو جائز اور ناجائز کے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہاں پر ہماری اپنی کچھ روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے اس قوم کے اندر کچھ ایسے اقدار اور ویلیوز کو پروان چڑھانا ہے کہ جس سے ہم پاکستان میں ایسے معاشرے کو تشکیل دے کہ جس میں ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت جو ہے وہ ہمارے اپنے روایات کی بات بالکل صحیح ہے۔ جو جب بھی اگر کوئی چیز ایسی آئے تو میرے ساتھ آپ ڈسکس بھی کریں اور مجھے پوائنٹ آؤٹ بھی کریں۔ جی تھینک یو، جی تھینک یو۔ بابر صاحب